کیا استخارہ کسی اور سے کروایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہیں جن کو استخارہ کے بارے میں سرے سے پتہ نہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ استخارہ کی نماز ایک سنت عمل ہے جو کہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں رہنمائی درکار ہو، لیکن لوگوں میں اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی مشہور ہیں۔ پہلے آتے ہیں اس نماز کی طرف کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے بعد غلط فہمیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ استخارہ کی نماز بالکل عام نمازوں کی طرح ایک نماز ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے اور اس کے بعد آپ نے استخارہ کی دعا پڑھنی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، آخر تک مکمل دعا۔ اب اگر آپ کو یہ دعا زبانی یاد ہے تو آپ پڑھ لیں، اگر زبانی نہیں یاد تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، بے شک موبائل سے دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے یعنی کہ موبائل سے بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے الفاظ میں دعا کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرے، الہ العالمین یہ جو بھی میرا معاملہ ہے، یہ کام ہے یا یہ رشتہ ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو آپ اس کو کر دیجئے، ورنہ اس میں ایسی رکاوٹ ڈال کے یہ کام ہو ہی نہ پائے۔ اب یہ نماز آپ دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ جب مرضی پڑھیں، البتہ کوشش کرے کہ ممنوع یا مکروہ اوقات، یعنی کہ وہ اوقات جس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا مکروہ ہے اس میں نہ پڑھیں، اس کے علاوہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب اتنی آسانی ہے تو پھر کسی اور سے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز استخارہ کے بارے میں لوگوں میں کافی زیادہ غلط فہمیاں بھی مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ استخارہ کرتے ہیں یا استخارہ کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو خواب میں کوئی اشارہ ملنا ضروری ہے کام کے حوالے سے، یا خواب میں سبز کپڑے کا نظر آنا ضروری ہے۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کی باتیں، حقیقت کے ساتھ احادیث سے اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ اسی طرح بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہے کہ ایک ہی کام کے بارے میں بار بار استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، مقصد یہ کہ شاید جو ان کے دل میں ہے یا جو وہ کام کر رہے ہیں شاید کہیں نہ کہیں اس کے ہاں میں اشارہ مل جائے۔ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی استخارہ کر لیا تو وہ کافی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ صرف دل کی سنتے ہیں، یعنی کہ استخارہ کر لیا، اب واضح طور پر اس کے سامنے نقصان نظر آ رہا ہے، عقل بھی یہی کہہ رہی ہے، ماہرین بھی یہی کہیں گے اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کا نقصان ہوگا اس میں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں چونکہ میں نے استخارہ کیا ہوا ہے اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس کام میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسے آپ نے نہیں کرنا، بلکہ عقل سے، ہوش حواس، ان ساری چیزوں سے آپ نے کام لینا ہے استخارے کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگوں میں کہ یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ استخارہ صرف اور صرف شادی کے معاملے میں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، استخارہ آپ کسی بھی معاملے میں کر سکتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے، شادی کے معاملہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا ایسا معاملہ ہو جس میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایسی صورت میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ استخارہ کے حوالے سے کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ استخارہ مشکل کام ہے یا وہ خود نہیں کر سکتا تو کسی اور سے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر یہی مشورہ دوں گا کہ آپ خود اپنا استخارہ خود کریں، بالکل آسان کام ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے استخارہ ایک قسم کی دعا ہے، اگر آپ خود اپنے حق میں جو دعا مانگ سکتے ہیں، جو استخارہ مانگ سکتے ہیں، کوئی اور آپ کے لیے اس طریقے سے یا اتنے درد دل سے نہیں مانگ سکتا۔